أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، ایک شعر جس کے حوالے سے کافی سارے مومنین پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے نجف اشرف سے یہ شعر وادی السلام سے انہوں نے ویڈیو بنائی اور شیئر کی ہے. فرماتے ہیں اس شعر کے بارے میں یہ کرامت ہے امام حسین علیہ السلام کی، امان کے حوالے سے، کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے وبا سے، بیماریوں سے امان دے، تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس کرامت پر عمل کرے جو امام حسین علیہ السلام نے ایک عالم کو بیان فرمائی تھی. اور وہ کیا ہے کہ آیت اللہ مرحوم مغفور شیخ باقر قرشی، جن کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے، بڑی ایک عظیم شخصیت ہیں باقر قرشی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایام چھٹیاں تھیں، تعطیلات تھیں، یعنی جیسے گرمیاں آتی ہیں یا کوئی بھی موسم تھا چھٹیوں کا، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس میں آیت اللہ سید محسن الحکیم اعلی اللہ مقامہ نے حوض نجف اشرف کے چند ایک طلاب کو جنوب شہر کی طرف، عراق کا جو جنوبی شہر ہے، غالباً یہ ناصریہ، بصرہ، یہ جو علاقے آتے ہیں، یہ شہر جو ہیں، اس کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا. تو جب وہ شیخ، وہ مولانا وہاں پہ پہنچے تبلیغ کے لیے، تو وہاں کیا دیکھا کہ طاعون کی مرض جو ہے وہ پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس مرض کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. وہ خود بھی پریشان اس چیز کو دیکھ کر. تو اس وقت آیت اللہ باقر قرشی لکھتے ہیں کہ اس مولانا نے، اس شیخ نے جس کو تبلیغ کے لیے محسن الحکیم علی اللہ مقامہ نے بھیجا تھا، وہ گھر کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام سے استغاثہ کیا، توسل کیا اس مرض کے خاتمے کے لیے، اس مرض سے بچنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ استغاثہ کر کے واپس آیا اور رات کو سویا تو خواب میں وفی النوم رأى الامام علیہ السلام، اس نے پھر خواب میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. وَسَأَلَهُ أَخَافٌ أَنْتَ يَا شیخ، تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس مولانا سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا تو خائف ہے، تو ڈر گیا ہے اس بیماری کی وجہ سے، یہ جو وبا ہے، تو ڈرا ہوا ہے؟ قال نعم، تو اس نے عرض کی ہاں مولا میں ڈر چکا ہوں اس وبا کی وجہ سے. تو امام علیہ السلام نے فقال له، اس شیخ سے، اس علامہ سے، مولانا سے امام علیہ السلام نے فرمایا اکتب هذا البیت على باب دارک، اپنے گھر کے دروازے پر اس شعر کو لکھو. وقل للشیعہ، اور شیعہ جو ہیں ہمارے، ان سے بھی یہ بیان کرو ان یکتبوہ، کہ وہ بھی اس شعر کو لکھیں. وہ شعر کیا تھا؟ انی ارید امانا یبن فاطمہ مستمسکا بیدی من طارق الزمن. تو اس شیخ نے، جیسے امام علیہ السلام نے خواب میں ان کو بتایا، فکتبہ الشیخ وامر الشیعہ ان یکتبوہ، اس نے خود بھی وہ شعر جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا لکھا، اور امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مولا کے چاہنے والے شیعوں کو بھی حکم دیا مولا کا کہ وہ بھی اس شعر کو لکھیں، اور اس نے اس شعر کو لکھا. اب باقر قرشی فرماتے ہیں کہ جب ایران اور عراق کی جنگ تھی تو اس وقت اس شعر کو ہم نے چند فوجیوں کو جو ہے یہ شعر دیا اور انہوں نے اپنے پاس رکھا، یعنی غالباً وہ لکھا ہوا شعر ہوگا جو وہ فوجی لے کر گئے، اپنے پاس رکھا.
فرماتے ہیں عاد الی اہلہ سالمن، جب وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے وہ شیر لے کر گئے اور جنگ چلتی رہی ہوگی یقیناً، جب وہ واپس آئے تو وہ صحیح و سالم اپنے گھر لوٹے تھے۔ یعنی یہ شعر جو ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے اور انسان کی سلامتی کی ضمانت ہے یہ شعر۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات سے عرض ہے کہ یہ شعر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک قسم کا حرز ہے، تعویذ ہے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، بیماریوں سے، وبا سے، بلا سے بچنے کے لیے۔ جیسے امام علیہ السلام نے اس شیخ کو حکم دیا تھا کہ خود لکھے، شیعوں کو بھی بتائے آپ خود بھی لکھیں اور اپنے فیملی کو، اپنے چاہنے والوں کو، عزیز و اقارب کو کہیں کہ وہ لکھیں، اپنے گھر کے داخلی حصے پہ یا بہر والے حصے پر اس کو لکھیں، اور یا یہ ہے کہ اس کو کسی پیپر پر لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو تعویذ بنا کر بھی اس کو پہن سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے اس حرز، اس تعویذ کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے اور حوادث دنیا سے۔ وہ شعر انی ارید امانا یبن فاطمہ مستمسکا بید من طارق الزمن۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔